سید حسنین مہدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد بیان فرمائیں۔ مومنین یہ جو جوان ہیں آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجالس اعضاء اپنے آخری مراحل میں منتقل ہے، تو مومنین سے دستبستہ گزارش ہے کہ وہ بارگاہ معصومین میں تشریف لائیں۔ ان کے بعد ذاکر آل ابا جناب شفقت عباس بھٹی صاحب اور ان کے فوراً بعد قاری القصائد جناب ظہیر عباس صفدر صاحب اور حرف آخر کی حیثیت سے علامہ مولانا اظہر عباس حیدری صاحب وہ خطاب فرمائیں۔ ایک مرتبہ اپنی زبانوں کو موتر کر لیں صلوات سے۔ اللہ ایک مرتبہ پھر اپنی زبانوں کو موتر کر لیں درود سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی الوحی سراج المضی کوکب الدری صاحب الوقار السکینہ السکینۃ المدفون بارض مدینۃ عبد المؤید ورسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ صلوات ایک پڑھیں، مل کے پڑھیں اور ایسی پڑھیں کہ کچھ پڑھنے کو دل چاہے۔ آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، قائم و آباد رہیں۔ محترم سامعین گرامی قدر، میں نے اللہ کے قرآن سے، مقدس ترین کتاب سے، لا ریب اور بے عیب کتاب سے، اس کتاب سے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ جس میں ہر خوش کو تر کا ذکر موجود ہے، شاباش، آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، اس کتاب سے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ جس میں ہر بحر و بر کا ذکر موجود ہے، اس کتاب سے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ جس میں خشکیوں کا ذکر موجود ہے، اس کتاب سے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ جس میں تروں کا ذکر موجود ہے، اس کتاب سے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ جس میں درختوں کا ذکر موجود ہے، اس کتاب سے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ جس میں جنگلات کا ذکر موجود ہے، اس کتاب سے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ جس میں انسانیات کا ذکر موجود ہے، اس کتاب سے جس کا یہ ذکر ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ حیوانیات مجھ میں موجود ہے۔ میں اس قرآن سے آیت پڑھ رہا ہوں جس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ میں سمندروں کا ذکر موجود ہے۔ میں اس قرآن سے آیت پڑھ رہا ہوں جس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ میں کلندروں کا ذکر موجود ہے۔ شاباش، شاباش، یہ ہاتھ سلامت رہے۔ میں نے کہا
کہا، میں نے کہا میں اس قرآن سے آیت پڑھ رہا ہوں جس میں کلندروں کا ذکر موجود ہے، میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں کتبوں کا ذکر موجود ہے، میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں ابدالوں کا ذکر موجود ہے، میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں مفسروں کا ذکر موجود ہے، میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں تابعیوں کا ذکر موجود ہے، میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں صحابیوں کا ذکر موجود ہے، میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے، تو چپ کر جب میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں آدم صفی اللہ کا ذکر موجود ہے، میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں نوح نجی اللہ کا ذکر موجود ہے، میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر موجود ہے، میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں اسماعیل ذبی اللہ کا ذکر موجود ہے، میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں آدم کو سجدہ ہونے کا ذکر بھی موجود ہے، میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں نوح کی نجات کی کشتی کا ذکر بھی موجود ہے، میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں ابراہیم کا آگ کو گلزار کرنے کا ذکر بھی موجود ہے، میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں اسماعیل کا چھری کے نیچے سے زندہ واپس آنے کا ذکر بھی موجود ہے، میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں موسیٰ کا کوہ طور پہ جا کے خدا سے ہم کلام ہونے کا ذکر بھی موجود ہے، میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں سلیمان کا تختہ ہوا میں اڑنے کا ذکر بھی موجود ہے، میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں یوسف کا جمال بھی ہے، میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں محمد کا کمال بھی ہے، میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں علی کا جلال بھی۔ شاباش شاباش، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ آپ زیئیں، آپ سلامت رہیں، یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ آپ کے کیا کہنے؟ میں نے کہا میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں یوسف کا کمال بھی ہے، جس میں محمد کا جمال بھی ہے، جس میں علی کا جلال بھی ہے۔ اس قرآن سے آیت پڑھی، آیت پڑھیں جی، ارشاد ہوا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی، فرمایا وہ اللہ وہی ہے، وہ اللہ وہی ہے۔ کون؟ ارسل رسولہ، جس نے نازل کیا اپنے رسول کو۔ آہا شاباش، جو قرآن سن کے بولتے ہو، جس نے نازل کیا اپنے رسول کو۔ میرے اللہ کیسے؟ فرمایا بالہدی والدین الحق، فرمایا ہدا دے کر اور دین حق دے کر۔ آہا، نازل کیا اپنے رسول کو ہدا دے کر اور دین حق دے کر۔ نازل کس لیے کیا؟ لِیُظْہَرَ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، کہ میرا یہ محمد، میرا حبیب، میرا یہ دین ہر دین پہ غالب کر دے۔ شاباش شاباش، نازل کیا اس اللہ نے اپنے حبیب کو خدا دے کر، دین حق دے کر، اس لیے کہ یہ دین ہر دین پہ غالب آ جائے۔ اب آیت پڑھ دی جو تھی، ترجمہ آپ کو سنا دیا، لاؤڈ سپیکر ہے، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں مولا کا عظیم مجلس اعزا برپا ہے، اور مولا کے عظیم مداح مولا کی ڈیوٹیاں کر کے چلے گئے، اور میرے بعد بھی مولا کے عظیم مداح تشریف فرما ہیں۔ مولا کے ان حسین عظیم مداحوں میں میری حیثیت صرف اتنی سی ہے جتنی ایک حسین چہرے پہ ایک تل کی ہوتی ہے۔ ہاں، بس حاضری کے طور پہ آیا ہوں، وہ لگوانے لگا ہوں اور میں سلام کرنے لگا ہوں۔ آیت پڑھ دی، ترجمہ پڑھ دیا۔ خدا نے اس آیت میں مقصد نزول مصطفیٰ بیان کیا ہے۔ بولنا ہے اپنے میرے ساتھ، کیا کیا ہے؟ مقصد نزول مصطفیٰ، مقصد نزول مصطفیٰ، مقصد نزول حبیب، اپنے حبیب کا مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو نازل کیوں کیا۔ نازل اس وجہ سے کیا ہے کہ مقصد نزول محمد یہ ہے کہ اس کا دین ہر دین پہ غالب آ جائے، اس کا دین ہر دین پہ غالب آ جائے۔ لے آیت پڑھ دی، ترجمہ پڑھ دیا۔ اب جتنے میرے عزیز بیٹھے ہو، بھائی بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، جوان بیٹھے ہو، بوڑھے بیٹھے ہو، بچے بیٹھے ہو، جہاں تک آسنین کی آواز جاری ہے، لے آؤ قرآن ممبر پہ رکھ دو میرے سر پہ۔ قرآن سر پہ رکھ کے کہنے لگا ہوں، اللہ نے کہا حبیب ہم نے تجھے نازل اس لیے کیا ہے کہ تو میرا حبیب، میرا یہ دین ہر دین پہ غالب کر دے۔ حسنین سر پہ قرآن رکھ کے اعلان کر کے، مولوی چھوٹا ہو یا بڑا، مفتی
چھوٹا ہو یا بڑا, تابعی چھوٹا ہو یا بڑا, مفسر چھوٹا ہو یا بڑا, مورخ چھوٹا ہو یا بڑا, ہر ایک کو چیلنج کر کے ویڈیو کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے حسنین اعلان کر کے کہتا ہے, خدا کہتا ہے کہ میرا دین ہر دین پہ غالب کر دے. حسنین کہہ رہے جس دین کو غالب کرنے کے لیے مصطفیٰ اس دنیا میں آیا ہے اس دین کی تکمیل کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. آہا, شاباش شاباش. آپ سلامت رہے. جس دین کو غالب کرنے کے لیے, جس دین کو ہر دین پہ, بھائی کرامت, جس دین کو ہر دین پہ غالب کرنے کے لیے مصطفیٰ دنیا میں آئے, اس دین کی تکمیل کو, آہا, اب بولو نا جو علی ولی اللہ پڑھتے ہو, اس دین کی تکمیل کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. ہاں ہاں ہاں, میرا خطاب شیعوں سے نہیں, میرا خطاب سنیوں سے نہیں, میرا خطاب حسینیوں سے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں ہاں, جو سنی ہے اپنے گھر میں رہے, جو شیعہ اپنے گھر میں رہے, میں حسینی ہوں. الحمدللہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں, لاؤڈ سپیکر میں جہاں تک آواز جا رہی ہے, بچے میری آواز سن رہے ہیں, بزرگ بھی آواز سن رہے ہیں, میں حسینی ہوں اور میرا خطاب حسینیوں سے ہے. آج کوئی شیعہ نہیں, آج کوئی سنی نہیں, کیونکہ 1400 سال پہلے 61 ہجری 10 محرم کربلا کے بے آب و گیا میدان میں سجدہ شبیر کے بعد مذہبی دو بچے, یا حسینی یا یزیدی. شاباش, یہ ہاتھ سلامت رہے. جیو علی والو جہاں تک میری آواز جا رہی. آپ جی, اللہ اکبر, جلدی جلدی, یا رسول اللہ. مرد آباد, بے شمار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا حسینی یا یزیدی, مذہبی دو بچے. آج یہ نہ کہو کہ ہم شیعہ, ہم سنی, نا نا نا, حسینی بنو. مذہبی دو رہ گئے, یا حسینی یا یزیدی. آج نہ کسی سے یہ بحث کرو کہ کس کی نماز غلط ہے اور کس کی ٹھیک ہے, کس کا روزہ غلط ہے اور کس کا ٹھیک ہے, کس کے روزے کا ٹائم تھوڑا ہے اور کس کا زیادہ, کس کا حج ٹھیک ہے اور کس کا غلط ہے. آج یہ بحث نہ کرو کہ کون زکوٰۃ ٹھیک دیتا ہے اور کون نہیں, کون صدقہ ٹھیک دیتا ہے اور کون نہیں. اگر بحث کرنی ہے تو اس جدید دور میں بحث کرو کہ امام کس کا ٹھیک ہے. ہائے 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 ہائے, پتہ نہیں کون بات سمجھائے میری. اگر آج بحث کرنی ہے تو کرو, امام کس کا ٹھیک ہے. بزرگ بیٹھے ہو, تائید کرو گے, جس کا امام ٹھیک اس کی نماز بھی ٹھیک, جس کا امام ٹھیک اس کا روزہ بھی ٹھیک, جس کا امام ٹھیک اس کا حج بھی ٹھیک, جس کا امام ٹھیک اس کا سب کچھ ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے, جس کا امام ٹھیک اس کا سب کچھ ٹھیک, جس کا امام غلط اس کا سب کچھ غلط, سب کچھ غلط. بڑی ایک بریک سا جملہ دینے لگا ہوں, بزرگ بیٹھے ہو, ذاکر صاحب مولا آپ کو آپ کی زبان میں, دہن میں, عزت میں اور تاثیر عطا فرمائے. ایک بریک سا جملہ کہنے لگا, جس کشتی کا ملا ہی اندھا ہو. ہائے 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 ہائے, شاباش. یہ معیار ہے علی والوں کا, یہ فائدہ ہے علی ولی اللہ پڑھنے کا کہ بندے کو تفصیل نہیں کرنی پڑتی, بندہ تمہید میں نہیں جاتا, بات سمجھ جاتے ہو. جس کشتی کا ملا ہی اندھا ہو, جس کشتی کا نہ خدا ہی اندھا ہو, وہ کنارے تک تمہیں کیسے لے کے جائے گا؟ اے ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتا؟ تیری چلاکی سمجھو یا تیری سادگی سمجھو, کس کشتی کا ملا اندھا ہو وہ تمہیں کنارے تک نہیں لے کے جاتا. جن کا امام خاکی ہو وہ نوری جنت میں کیسے لے کے جائیں گے؟ آپ سلامت رہیں, آپ جئیں, آپ سلامت رہیں. بسم اللہ بسم اللہ, مولا رزق میں اضافہ فرمائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے صاحبہ؟ امام ٹھیک ہوگا تو سب کچھ ٹھیک, پیشوا ٹھیک ہوگا
तो सब कुछ ठीक, बात वो थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी है। अब जो 2 लम्हे मैंने आपके सामने गुफ्तगू करनी है वो आपकी मोहब्बत में है। आयत आई, हो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनल हक़ लियुज़हिर अला दीन कुल्लि वलौ करिहल मुशरिकून। खुदा ने कहा, खुदा ये चाहता है कि मेरा हबीब, ये मेरा दीन हर दीन पे गालिब कर दे, मेरा ये दीन हर दीन पे गालिब कर दे। वलौ करिहल मुशरिकून, ओए मुशरिकों को ये बात बुरी ही क्यों ना लगे, खुदा ये चाहता है कि उसका दीन हर दीन पे गालिब होगा। मुशरिक बुरा मानते हैं तो मानते रहें, हाय हाय हाय, मुशरिक बुरा मानते हैं तो मानते रहे। खुदा ये चाहता है कि दीन हर दीन पे गालिब होगा। हसनैन ने जुमला क्या कहा कि इस दीन की तकमील को अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं, अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं। खून की तासीर है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे सामने हलाली बैठे हैं, मवाली बैठे हैं, और मुझे अपने जुमले पढ़ने के बाद मुझे कोई चेहरा ऐसा नज़र नहीं आया कि जिसके चेहरे पे शिकन हो। हाँ, अगर कोई है भी कोई, तो वो अली वालों में इतना दब चुका है कि वो सर उठाने के काबिल नहीं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हलाली हूँ, अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाला हूँ। अब एक जुमला पढ़ूँ या 2 जुमले पढ़ूँ, पढ़ूँगा ज़रूर, और अपनी नमक हरामी नहीं कर सकता। हाँ, मैं हक अदा करके जाऊँगा। मैंने कहा कि अलीयुन वलीउल्लाह ही दीन की तकमील है, दीन की तकमील को ही अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं, दीन मुकम्मल ही अलीयुन वलीउल्लाह पे होता है। तवज्जो मेरी तरफ रहे, यही फिक्रा सुनो और सलाम करता हूँ। दीन की तकमील को अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं, दीन मुकम्मल ही भाई करामत, यही फिक्रा कह के आप परेशान ना हो, मुझे टाइम की नज़ाकत का पता है। हाँ, वो खतीब भी किया जो मैं, हाँ 5 मिनट किया और 5 घंटे किया। हाँ, माना जो उस पीर को है जो एक रकाब से दूसरी रुकाब तक कुरान ख़त्म कर लेता था। हैं? हाँ, आप जिए, आप सलामत रहें। खुदा ये चाहता है, खुदा ये चाहता है कि मेरा दीन हर दीन पे गालिब हो। मैंने कहा उस दीन की तकमील को अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं। अब जो बंदा जिस मसलक से भी ताल्लुक़ रखता है वो जाए, जिसका फतवा मानता है, जिसके फतवे पे अमल करता है, बिस्मिल्लाह, मौला रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। जिसका फतवा मानता है, जिसके फतवे पे अमल करता है, वो उस मौलवी के साथ, उस मुफ्ती के पास जाए, उस कारी के पास जाए और जाके उससे पूछे कि ये दीन शुरू कब हुआ। हाँ, बिस्मिल्लाह। अच्छा, उसके लिए टाइम नहीं है इतना, नहीं, हुक्म हो रहा है। अब वेख लो मजमा की कहंदा पे तुहाडा। चलें सुने, मैं जल्दी कर दूंगा, बस छोड़ रहा हूं मैं। ये दीन शुरू कब हुआ? ये दीन नबी के दौर में शुरू नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह, रहने देता हूं। नबी के दौर से दीन शुरू नहीं हुआ। शुरू कब हुआ? आदम से। ये दीन इस्लाम, जिसे दीन हक कहते हैं, जिसे दीन इस्लाम कहते हैं, वो हजरत आदम से दीन शुरू हुआ है। कहाँ से? अबुल बशर, बशरियत के बाप, त्वडे मेडे अब्बे तो। हाँ, ये दीन शुरू हुआ जिसे दीन इस्लाम कहते हैं। खुदा ने दीन शुरू तो वहाँ से कर दिया, लेकिन 1,24,000 नबी आई भाई करामत। कोई नबी भी अपनी तबलीग से, बाबा इरफान शाह जी, कोई नबी भी अपनी तबलीग से इस दीन को मुकम्मल ना कर सका। आदम आए, आदम को फरिश्तों का सजदा हुआ, लेकिन अल्लाह का दीन मुकम्मल ना हुआ। मैं बोलता जाऊंगा तो वजह आपने रखनी है। मेरी मदानी की स्पीड थोड़ी तेज होती है। जिसके पर मुवद्दत के सलामत है वो मेरे साथ परवाज करता है, जिसके अकीदत के पर टूटे होते हैं उसे मैं पूछता भी नहीं हूँ। आदम से दीन शुरू हुआ, आदम से चला, आदम से दीन शुरू हुआ। आदम को फरिश्तों का सजदा हुआ, लेकिन अल्लाह का दीन मुकम्मल ना हुआ। आदम के बाद शीश आए, अल्लाह का दीन मुकम्मल ना हुआ। शीश के बाद अनूश आए, अल्लाह का दीन मुकम्मल ना हुआ। अनूश के बाद कैनान आए, अल्लाह का दीन मुकम्मल ना हुआ। कैनान के बाद मलाइल आए, अल्लाह का दीन
دین مکمل نہ ہوا کنان کے بعد ملائل آئے ملائل کے بعد یارد آئے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا یارد کے بعد اخنو آئے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا اخنو کے بعد متشالے آئے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا متشالے کے بعد لامک آئے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا لامک کے بعد نو آئے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا نو کے بعد سام آئے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا سام کے بعد افشد آئے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا افشد کے بعد صالح آئے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا تو چپ اپنی توڑ تجھے علی سننے کا مزہ آئے گا افشد کے بعد صالح آئے صالح کے آنے سے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا صالح کے بعد عابر آئے عابر کے آنے سے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا عابر کے بعد فالج آئے فالج کے آنے سے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا فالج کے بعد ریو آئے ریو کے آنے سے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا ریو کے بعد او آئے او کے آنے سے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا او کے بعد عدنان آئے عدنان کے آنے سے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا عدنان کے بعد معاد آئے معاد کے آنے سے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا معاد کے بعد نزار آئے نزار کے آنے سے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا نزار کے بعد مضر آئے مضر کے آنے سے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا مضر کے بعد الیاس آئے الیاس کے آنے سے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا الیاس کے بعد مدرکہ آئے یہاں صلی الیاس کے بعد مدرکہ آئے مدرکہ کے آنے سے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا مدرکہ کے بعد خزیمہ آئے خزیمہ کے آنے سے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا خزیمہ کے بعد کنانہ آئے کنانہ کے آنے سے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا کنانہ کے بعد فہر آئے فہر کے آنے سے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا فہر کے بعد غالب آئے غالب کے آنے سے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا اب میں دیکھتا ہوں کون بندہ ہے جو علی کو مانتا بھی ہے علی کو سوچتا نہیں ہے علی ولی اللہ پڑھتا ہے حسنین علی ولی اللہ کا فکرہ دے اور چپ کر کے بیٹھ جائے نبی آتے گئے دین مکمل نہ ہوا ادھر نبی آیا ادھر عبد مناف ہے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا عبد مناف کے بعد ہاشم آئے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا ہاشم کے بعد عبد المطلب آئے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا عبد المطلب کے بعد عبداللہ آئے اللہ کا دین مکمل نہ ہوا حد ہو گئی ہمارے تیرا نبی بھی دنیا میں آ گیا جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن اللہ کا دین مکمل نہ ہوا کیا نبی نے زندگی گزاری مکہ میں دین مکمل نہ ہوا نبی نے زندگی گزاری مدینے میں دین مکمل نہ ہوا نبی نے اعلانوں کا منبر لگا ہوا تھا ایک نبی اللہ تھا ایک ولی اللہ تھا سامنے سارے رضی اللہ تھے اس وقت نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا آواز آئی محمد آج اعلان کر کے کہہ رہا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی خدا نے فرمایا میرا محمد آج دین مکمل ہو گیا آج نعمتیں تمام ہو گئی آج اللہ دین سے راضی ہو گیا اوے بھونکنے والے ملا اوے حرامی ملا 2 ٹکے کی نماز پڑھ گئے علی کو بھونکنا شروع کر دیتا ہے حسنین کہہ رہے جا اعلان کر دے اے جو اللہ کا دین آدم سے چلے علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تیری 2 ٹکے کی نماز علی کی ولایت کے بغیر مکمل بسم اللہ آپ جی آپ سلامت رہیں دین مکمل ہوا ہے علی کی ولایت پہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی ٹھیک بہت شکریہ آپ کی محبت کا بہت شکریہ ہیں جی جی بسم اللہ میں حاضر جناب نوکر کی تنخرہ کی دین مکمل ہوا ہے علی کی ولایت پہ قبلہ نماز تے دین مکمل نہیں جو ہویا روزے تے نہیں جو ہویا حج تے نہیں جو ہویا دین کتنی چیزوں کا نام ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج اور علی کی ولایت پوچھ لے معصوم سے قرآن سر پر رکھ کے کہتا ہوں مولا نے فرمایا کسی کے ترک کرنے سے بندہ دین سے خارج نہیں ہوتا نہ نماز کے ترک کرنے سے دین سے خارج ہوتا ہے نہ روزے کے نہ حج سے نہ زکوٰۃ کے مولا بندہ دین سے خارج کب ہوتا ہے فرمایا جب ہماری ولایت کا منکر ہو جاتا ہے ہاں جب ہماری ولایت کا منکر ہوتا ہے تب دین سے خارج ہوتا ہے یا آپ جیئیں آپ سلامت رہے انشاءاللہ بشرط زندگی
11 محرم الحرام رائے ونڈ میں رات کے ٹائم مجلس اعزا ہے 11 محرم کو جی 15 محرم بھی ادھر انشاءاللہ بانی کی حیثیت سے بشرط زندگی بانی مجلس ملنگ نواز سردار نواز تشریف فرما ہیں، مولا ان کی زندگی عطا فرمائے۔ بس جو حکم ہوا ہے وہ میں ادا کر کے سلام کرتا ہوں، مجھے وقت کی نزاکت کا پتہ ہے، میں سلام کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، مرشد بھی تشریف لے آئے ہیں، ان کی آمد بے بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر شروع کروں جی؟ ہاں، کون علی؟ بسم اللہ مرشد، آپ کو سبق سنانے کے لیے 1 یا 2 منٹ۔ کون علی؟ علی امام، ادیب، شاعر اور مفکر علی، ادیب، شاعر اور مفکر علی، نبی کے دوش بدوش عدیم النظیر سپاہی علی۔ آہا، بسم اللہ بسم اللہ، عدیم نظیر سپاہی علی، صفحہ کرتاس پہ مجسمے کی لگے گہرے بار علی، میدان کارزار میں شمشیر آبدار علی، میدان جنگ کا رجز خواں علی، ممبر امن کا شیریں سخن خطیب علی، ایوان عدل کا دیدہ ور قاضی علی، کشور سیف و قلم کا کج و قلا علی، علت و علل کے بارے میں لعفو الرحمن اللہ ہوا کسی معنی خیز اور خیال انگیز بات کہہ کے خاموش ہو جانے والا مفکر علی۔ آہا، نا 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 نا، آج اپنی سلیبس کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، بھئی علی کون تھے؟ حضرت علی نبی کے داماد تھے، فاطمہ بنت اسد کے بیٹے تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، فاطمہ بنت اسد کے بیٹے تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، دختر رسول کے شوہر تھے، حسنین کے بابا تھے۔ بس اس سے آگے تجھے علی کا تعارف ختم ہو جاتا ہے۔ آگے نہیں آتا تو حسین کے نوکروں کے پاس کوچہ ولایت کے ان سگوں کے پاس ہم تجھے دکھاتے ہیں کہ علی کون ہے، علی کسے کہتے ہیں، علی کس ہستی کا مالک ہے، علی کس ذات کا مالک ہے، علی کس شان کا مالک ہے۔ کون علی ہے؟ ادیب، شاعر اور مفکر علی ہے، نبی کے دوش بدوش عدیم النظیر سپاہی علی ہے، صفحہ کرتاس پہ مجسمے کے لگے گہرے بار علی ہے، میدان کارزار میں شمشیر آبدار علی ہے، میدان جنگ کا رجز خواں علی ہے، ممبر امن کا شیریں سخن خطیب علی ہے، ایوان عدل کا دیدہ ور قاضی علی ہے، کشور سیف و قلم کا کج و قلا علی ہے، علت و علل کے بارے میں لعفو الرحمن اللہ ہوا کسی معنی خیز اور خیال انگیز بات کہہ کے خاموش ہو جانے والا مفکر علی ہے، یتیم اور بیواؤں کا سرپرست علی ہے، مملکت شرافت کا تاجدار علی ہے، اقلیم خلوص کا شہری جار علی ہے، کاروان زہد تقا کا سالار علی ہے، ولی الہی علی ہے، مقبول معبود علی ہے، سرخرو عالم جبروت علی ہے، معلم ملکوت علی ہے، ملائکہ کا مسجود علی ہے، بانی ولایت علی ہے، ملائکہ کا مسجود علی ہے، بانی ولایت علی ہے، سرچشم ہدایت علی ہے، مصداق امامت علی ہے، مصدق رسالت علی ہے، منبع صداقت علی ہے، زرتاج سعادت علی ہے، شہنشاہ سخاوت علی ہے، مالک شجاعت علی ہے، ابو العائمہ علی ہے، یسوب الدین علی ہے، کامل ایمان علی ہے، نفس رسول علی ہے، زوجہ بطول علی ہے، عبداللہ کا زور کمر علی ہے۔ ابو طالب مجھے بندہ دکھا تو تجھے علی سنائے ایسا، کون تجھے علی ایسا سنائے گا؟ میں اس کے سامنے شکر رکھتا ہوں جو تجھے قرآن سے ایسا علی سنائے۔ میں سمجھا نہیں سکا بابا جی، میں سمجھا نہیں سکا علی کسے کہتے ہیں، علی کون ہے؟ اسلام کا نواب علی ہے، بشارت کا باغ علی ہے، بلاغت کا چراغ علی ہے، جوہر میں عمران علی ہے، جلال میں یزدان علی ہے، حکمت کا سلطان علی ہے، تقدیر خدا کا حاکم علی ہے، تعلیم شریعت کا عالم علی ہے، خلافت کا تاجدار علی ہے، خداوند عالم کا مختار علی ہے، دلبر نور جنان علی ہے، رغبت حق کی آئینہ علی ہے۔ رسالہ اور پچھلا محلہ بول میرے ساتھ، کون علی ہے؟ آئینہ رسالت کا مقدر علی ہے۔ کون علی ہے؟ میں سمجھا نہیں سکا علی کسے کہتے ہیں، کون علی ہے؟ کس عظمت کا مالک علی ہے؟ میں مدھانے کی سپیڈ تیز کرنے لگا ہوں، میں رکتا نہیں، مدھانے کی سپیڈ تیز کرنے لگا ہوں۔ کون علی ہے؟ کون علی ہے؟ علی امام، علی امن، علی ایمان، علی امین، علی سرور، علی سردار، علی علیم، علی عالم۔ کون علی ہے؟ کون علی ہے؟ مدانی کی سپیڈ تیز ہے یا علی؟ کون علی ہے؟ علی امام، علی امن، علی ایمان، علی امین، علی سرور، علی سردار، علی علیم، علی عالم، علی علم، علی حلم، علی حکم، علی گفتار۔ کون علی؟ کون علی؟ کون علی؟ علی امام، علی امن، علی ایمان، علی امین، علی سرور، علی سردار، علی علیم، علی عالم، علی علم، علی حلم، علی حکم، علی گفتار۔ علی نصیر، علی ناصر، علی منصور، علی مظفر، علی غالب، علی عزیز، علی عزت، علی افضل، علی لطیف، علی خبیر، علی انور، علی انوار، علی سلیم، علی سالم، علی مسلم، علی قیوم، علی قصور، علی صفی، علی صافی، علی صوفی، علی صفدر، علی قرار، علی نعیم، علی نعم، علی منم، علی مالک، علی سالک، علی رہبر، علی بقا، علی ولا، علی دوا، علی شفا، علی والی، علی علی، علی آل، علی سرور، علی دائم، علی قائم، علی سائم، علی راحت، علی رحمت، علی جنت، علی کوثر، علی شاہ، علی ماں، علی راہ، علی گوشہ، علی توشہ، علی کشتی، علی لنگر، علی اسم، علی جسم، علی جان، علی گہر، علی بحر، علی
مہر علی شاہ علی نور علی طیب علی جوہر علی یونس علی منس علی یونس علی حفظ علی ناصر علی لائق علی فائق علی عاشق علی مشوق علی صدا علی جدا علی نصدا صدا علی جدا علی نصحری کا خدا علی. اور نہ تھے جگیر والو حسنین کہا کرتا ہے مدھانی کو جانتے ہو تہی میں چلے لسی علیحدہ مکھن علیحدہ. جب یہ مدھانی چلتی ہے مومن علیحدہ منافق علیحدہ. الہی آمین جی الہی آمین. بلا تاخیر